اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصوا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ محمد کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری اور جما دے گا تمہارے قدم، اور جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا تو لازم ٹھوکریں کھائیں گے وہ، اور وہ ضائع کرے گا ان کے اعمال کو۔ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو نازل کیا اللہ نے، تو اس نے اکارت کر دیا ان کے اعمال۔ تو کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ وہ دیکھتے کیسا تھا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے؟ ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر، اور کافروں کے لیے ان کی مثل ہے۔ یہ اس سبب سے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تنصروا، مدد کرنا، نصرت کرنا۔ نصرت قوی اور عزیز کی صفت ہے، یعنی نصرت وہی کر سکتا ہے جو قوی ہو اور عزیز ہو، یعنی غالب ہو، غلام نہ ہو۔ مادیت کی فکر، دنیا کی فکر سے انسان میں غلامی یعنی محکومی آ جاتی ہے، اور روحانیت یعنی دین کی فکر کرنے سے دماغ میں الوہیت کا سامان ہوتا ہے۔ مادی حکومتیں کوئی بڑی چیز نہیں ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لیکن روحانی حکومت اعلیٰ ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ مادیت میں حکومت کرنا کوئی بڑا ہی نہیں ہے، کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک بے ایمان، ایک لٹیرے کو بھی دنیا کی بادشاہت مل جاتی ہے۔ اس لیے جب کسریٰ ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کا تاج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاج خود پہننا پسند نہیں کیا، بلکہ اپنے غلام کو پہنایا، اور آپ نے بتایا کہ یہ کسریٰ، یہ ایران کا بادشاہ، یہ ایک غلام تھا، ہم اس کو حقیقی بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں مانا۔ یہ روحانیت کا کمال اور یہ روحانی حکومت صرف مسلمانوں کا خاصہ ہے، اور خصوصاً مسلمان فقراء، اللہ والے۔ اس لیے اللہ مومنوں سے کہتا ہے کہ تم میرے دین کی فکر کرو، تو میں قوی اور عزیز اللہ تم کو نصرت دوں گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کروں گا۔ اللہ کے دین کی نصرت حقیقت میں انسان کی اپنی نصرت ہے۔ اللہ کا دین مومنوں کو غالب کرانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسی طاقت رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ کائنات عالم پر غالب ہے۔ انسان کائنات کو اپنا محکوم بنا کر اس پر حکومت کرتا ہے، دیگر کوئی مخلوق کسی پر حکومت نہیں کرتی، نہ وہ ایک دوسرے کی ماتحتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تمام مخلوقات انسان کے ماتحت رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حکومت کا ملکہ انسان میں ہے۔ والذین کفروا فتعصوا لهم وأضل أعمالهم۔ فتعاصن کفار کے لیے فرمایا کہ وہ تعاصن ہونے کے لیے ہیں، یعنی وہ مومنوں کے ماتحت رہنے کے لیے ہیں۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فحبط أعمالهم۔ اسلام کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اپنی روحانی ارتقاء نہیں چاہتا تو سمندر جیسے دھکے مار مار کر ندی نالے کے پانی کو
صاف کر کے اپنے اندر ملا لیتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کا سمندر تھوڑے عرصے میں ان کو پاک کر لے گا۔ یعنی اگر مسلمان گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں، ایسی صورت میں اسلام کا سمندر ان کو دھکے مار مار کے صاف کر کے اپنے اندر ملائے گا۔ لیکن کافر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کرہو ما انزل اللہ، تو کافر جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوتے وہ پاک نہیں ہوں گے، تو ان کے اعمال جو بھی وہ کریں گے وہ حبتت ہوتے رہیں گے۔ حبتت کہتے ہیں یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، اور جو کچھ کھایا پیا وہ ہضم نہیں ہوا، اس لیے وہ پیٹ کی فکر میں رہتے ہیں۔ کفار کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ بھی سب مادیت کی جنگیں ہیں، اپنی تجارتوں کے لیے ہیں، اپنی حکومتوں کے لیے مارتے ہیں مرتے ہیں۔ ایسی جدوجہدوں سے، ایسی جنگوں سے اللہ کا لقاء نہیں ہوتا، اس میں روحانیت کا کمال نہیں ہے، یہ صرف حیوانیت ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ اللہ کے پاس ظاہرہ حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو فرعون، نمرود بڑے شہنشاہ گزرے ہیں، تو اللہ ان کو عبرت کا نشان نہیں بناتا۔ اللہ کے پاس ہمیشہ دین ہی اعلیٰ اور پسند اور مقبول ہے۔ جب مسلمان دین کے لیے اٹھیں گے تو بہت جلد کامیاب ہوں گے۔ مادیت مردہ اور روحانیت زندہ ہے۔ جس طرح انسان جانوروں کو قابو کر کے ان پر سوار ہو کر ان کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اسی طرح کافر مومن کے تابع ہونے کے لیے اسلام میں روح ہے، اور اسلام کا اللہ زندہ ہے، اس لیے وہ مومنوں کا ولی ہے، کافروں کو کوئی ولی نہیں ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ بڑا اہم روحانی نقطہ ہے۔ مارکہ حق و باطل میں فتوحات ہمیشہ روحانی اور غیبی مدد سے ہوتی ہیں، اس لیے مسلمان ہمیشہ کافر پر غالب آتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ولی اللہ ہے، مسلمانوں کا دین زندہ ہے، مسلمانوں کے رسول حیات النبی ہیں، لیکن کافروں کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی اسلام کے مقابلے میں آتی ہے، تو آج عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کی مدد نہیں کر سکتے، وہ ان کے مولا نہیں بن سکتے۔ یہ بڑا اہم روحانی نقطہ ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔